بنی اسرائیل میں ایک اللہ عز و جل کے نبی تھے جن کا نام حضرت حزقیل علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی تھی، توحید پرست تھی، لیکن اچانک وہاں وبا پھیل گئی، طاعون کی بیماری پھیل گئی اور لوگ مرنے لگے۔ تو اچانک وہاں کے لوگ اپنا شہر چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں طاعون کی بیماری ہے وہاں سے نہ بھاگو، اور جس جگہ طاعون کی بیماری پھیلی ہو وہاں بھی نہ جاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل نے اسی طرح کیا، طاعون کی بیماری پھیلی، شہر چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے، اور جیسے ہی جنگل میں گئے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص نہیں بھاگ سکتا، جس کی جہاں موت لکھی ہے وہاں اسے آنی ہے۔ وہ جنگل میں چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے ایک پہاڑ کے پیچھے زوردار چیخ ماری، اور اس چیخ کو سننے کے لیے سب لوگ متوجہ ہوئے۔ جیسے ہی لوگ متوجہ ہوئے تو اس فرشتے نے کہا موتو، سب کے سب مر جاؤ۔ تو اللہ عز و جل کے حکم سے وہ لوگ مر گئے، اور ان کی تعداد اتنا زیادہ تھی کہ وہ 70,000 کے قریب تھے۔ لوگوں کو نہ اس کو کفن دینے کے لیے اتنا کپڑا تھا، نہ دفنانے کے لیے، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور انسانیت کی حرمت کی وجہ سے لوگوں نے ان کے چاروں طرف ایک دیوار ڈال دی تاکہ کوئی درندہ وغیرہ ان کو نہ کھائے۔ 8 دن کے بعد ان کی لاشیں جلنے لگی، سڑنے لگی، ان سے بدبو آنے لگی۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہاں اللہ عز و جل کے نبی حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی جو گل سڑ چکے تھے، ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اے باری تعالیٰ، یہ تیرے وہ لوگ تھے جو تیری حمد و ثنا کرتے تھے، جو تجھے وحدہ لا شریک مانتے تھے، اور یہ ختم ہو گئے، مر گئے۔ اے باری تعالیٰ انہیں زندہ فرما دے۔ نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اللہ کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، آپ ان ہڈیوں کو کہو کہ اکٹھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ہڈیوں کو حکم دیا کہ اکٹھی ہو جائے، تو سب ہڈیاں ہلنے لگی اور اکٹھی ہو کر ہر انسان کا الگ الگ ڈھانچہ بن گئی۔ پھر وہی اے میرے نبی، ان ہڈیوں کو حکم دو کہ ان پر گوشت چڑھ جائے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا تو ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا ہے۔ جب ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا تو اللہ کریم نے فرمایا انہیں حکم دو کہ اللہ کے حکم سے یہ زندہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ تمام کے تمام لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے، اور سب کی زبان پر یہ تسبیح ہوئی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ سب کے سب یعنی وہ 70,000 لوگ اللہ کے نبی حزقیل علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئے۔ قدرت الہی کا یہ کرشمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو ایسے زندہ کرتا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، اللہ کریم نے ان کی زندگی میں عبرت کے لیے ایک نشانی باقی رکھی کہ ان کے جسم سے گلنے سڑنے کی بو آتی تھی، ان کے جسم سے بھی، ان کی اولاد کے جسم سے بھی، اور جو وہ کپڑا پہنتے تھے وہ کپڑا کفن بن جاتا تھا، اور جس طرح قبر میں رکھنے کے بعد وہ میلا ہو جاتا تھا اسی طرح وہ میلا ہو جاتا تھا۔ ان کی اولاد میں یہ بو آتی تھی، اور اگر ان کی اولاد میں آج بھی کوئی یہودی زندہ ہے تو ان کے جسم سے آج بھی عبرت کے لیے، ان لوگوں کو بتانے کے لیے وہ آج بھی آتی ہے۔ تو بزرگوں دوستو، یہ واقعہ سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس میں ہمارے لیے یہ نشانیاں ہیں کہ جو اللہ کریم پہلی بار زندہ کرنے پر قادر ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجہ اعلیٰ قادر ہے۔ جو پہلی بار زندہ فرما سکتا ہے وہ دوبارہ آسانی سے لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے۔